اور علنان ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں تبدیل ہوئی بھی، اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے۔ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں۔ یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا، یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو چراہے میں رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے اور اس کو پبلش نہیں کرنا چاہیے، اس کو بند کر دینا چاہیے، تو اب بابی نہ بنے۔ اب یہ فیصلہ صحیح بخاری کے بارے میں سنا کے دکھائے ہیں ذرا، نہیں سنائیں گے۔ اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ صحیح بخاری اور خود مرزا کے بیان کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ کی جو کتاب الادب المفرد، اس میں وہ روایت موجود ہے جس میں مرزا صاحب نے بار بار کہا امام حسن بصری کی کی وجہ سے اور مدلس ہونے کی وجہ سے ان کی روایت وہ ضعیف ہے اور قابل قبول نہیں ہے، جس میں یہ فرمایا کہ من تعذب عزائل جاہلیت فاعدہ ولا تکنو، جو جاہلیت کے نسب پر فخر کرتا ہے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل منہ میں رکھ رہے ہو، کنایا نہ کرو۔ تو یہ صریح اللہ کے رسول علیہ السلام کی توہین ہے، گستاخی ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں۔ تو بھئی توہین اور گستاخی ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کو روایت کو نقل کس نے کیا ہے، باقاعدہ باب قائم کر کے اس باب کے تحت کون لے کے آیا ہے؟ امام بخاری لے کے الادب المفرد میں روایت نمبر 991 صفحہ نمبر 261، یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور دیگر وہابیوں کے بڑے بڑے محققین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس روایت کو صحیح مان کے بے ایمان ہو جاؤ، یعنی جو اس کو صحیح مانتا ہے وہ بے ایمان ہوگا، تو ناصر الدین البانی تو اس کو صحیح مانتا ہے، لہذا تمہارے قاعدے کلیے کے مطابق وہ کیا ہو گیا؟ بے ایمان۔ تو اب اپنے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق کہ جس کتاب میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین میں کوئی بات آ جائے وہ آگ لگا دینے کے قابل ہے، چوراہے اور چرسے پہ رکھ کے اس کو آگ لگا دینی چاہیے، تو امام بخاری کی کتابوں کے بارے میں تو خود اب کہہ چکے کہ یہ گستاخانہ روایات ہیں، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین اور گستاخی ہے، خودکشی کرنے والی روایت میں بھی، اور یہ جو من تعذب عزائل جاہلیت ہے، جو اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے، یہ بھی آپ کہتے ہیں یہ گستاخی اور توہین ہے۔ تو یہ تو امام بخاری کی کتابوں میں موجود ہے، نہ صرف یہ موجود ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اور بہت ساری روایات ہیں، جس طرح صحیح بخاری میں روایت نمبر 1582 ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تہمت اتارنے کا اور حضور علیہ السلام کے نعوذ باللہ برہنہ ہونے کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 771 نمبر روایت ہے۔ اب یہ ساری روایتیں جو ہے، میں اس روایت کی طرف نہیں جاتا، ان پر الزامات اعتراضات ہیں۔ آپ کے بنائے قاعدے کلیے کے مطابق یہ جو آپ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کتاب میں کوئی اس طرح کی چیز آ جائے اس کو آگ لگا دینی چاہیے، تو پھر آپ کشف و محجوب کو صرف آگ لگانے کا فتویٰ نہ دیں، ہمت کریں اور بابی نہ بنیں اور یہ فتویٰ ان کتابوں کے بارے میں دے کے دکھائے ہیں ذرا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب ان کا صحیح محل کیا ہے، ان کی تعویلات کیا ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور پھر وہ جو امام زہری کے حوالے سے کہ یہ مرسلات میں سے، یہ متصل سند کے ساتھ بھی امام محمد بن سعد جو ہیں المتوفیٰ 230 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے ان کا وفات ہوئی ہے، الطبقات الکبریٰ کی جو پہلی جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 94 پہ متصل سند کے ساتھ اس کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کو لے کے آئے۔ تو اب یہ ساری توہین رسالت اور گستاخی ہے، تو پھر یہ ساری کتابیں جو یہ آپ کے قاعدے قانون کی روشنی میں نعوذ باللہ آگ لگا دینے کو، جلا دینے کے قابل ہیں۔ یہ صرف فتویٰ کشف المحجوب کے لیے ہے کہ باقی ساری کتابوں کے لیے بھی ہے، یا کہ صرف اولیاء اللہ اور صالحین اور صوفیاء سے لوگوں کو بدظن کر